حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ مدین موجودہ سعودی عرب کا شمالی علاقہ ہے۔ مدین شہر کا طویل سفر دریائے نیل کو عبور کر کے مکمل ہوا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تھک چکے تھے۔ پانی کے لیے جب وہ ایک کنویں کے پاس آ کر رکے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ دیکھی جو اپنے جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے جمع تھے۔ وہیں پر ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کے ساتھ پانی کے انتظار میں کافی دیر سے اپنی باری کا منتظر دکھائی دے رہی تھی۔ رحم دل حضرت موسیٰ اس منظر کا مشاہدہ کر کے اندازہ لگا چکے تھے کہ مرد حضرات اپنے زور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لڑکیوں کو پانی لینے کا موقع نہیں دے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بے بس ہیں، آگے بڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ زبردستی ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ میرے والد بہت کمزور اور ضعیف ہیں، ان میں طاقت نہیں کہ وہ ان طاقتور لوگوں سے لڑ سکے، لہٰذا جب سب پانی پلا چکتے ہیں تو پھر ہماری باری آتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر مجموعے کو چیرتے ہوئے کنویں پہ جا پہنچے۔ ان کی طاقتور شخصیت کو دیکھ کر لوگوں نے مزاحمت نہیں کی۔ آپ نے پھر ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ گھر جلدی پہنچنے پر لڑکیوں کے والد نے وجہ پوچھی تو انہوں نے پورا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح ایک آدمی نے ان کی مدد کی۔ لڑکیوں کے والد نے انہیں اس شخص کو بلانے کو کہا کہ جلدی سے اسے لے کر آؤ۔ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی دوڑی دوڑی گئی اور حضرت موسیٰ کو اپنے والد صاحب کا پیغام پہنچایا کہ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ کھڑے ہو گئے اور ان کے گھر پہنچ گئے جہاں ایک بزرگ ضعیف شخص سے ان کی ملاقات ہوئی۔ پیارے بچوں، ان لڑکیوں نے اپنے باپ کو موسیٰ کی تعریف کی تھی اور مشورہ دیا تھا کہ اسے اپنے جانوروں کو چرانے اور پانی لانے کے لیے ملازم رکھ لیں کیونکہ وہ ایک امانت دار اور مضبوط آدمی دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر باپ نے پوچھا تھا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ وہ امانت دار اور قوی ہے؟ ان لڑکیوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ کنویں کے ڈول سے پانی کھینچا اور ہم سے گفتگو کے دوران اپنی نظریں نیچی رکھی۔ وہ بزرگ یہ جان کر راضی ہو گئے اور لڑکی کو اسے بلانے کو بھیج دیا۔ پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو بزرگ نے موسیٰ کے آگے شرط رکھی کہ اگر تم 8 سال تک میرے جانوروں کو چراؤ گے اور گھر کے دوسرے کام کرو گے تو میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ اس پیشکش پر باخوشی راضی ہو گئے اور ان کے گھر اور ان بزرگ نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی۔ اس لڑکی کا نام صفورہ تھا۔ پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ 8 سے 10 سال بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ قدرت کی نشانیوں کا بغور جائزہ لیتے اور اللہ کی وحدانیت پر اپنے یقین کا اعادہ کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ نبوت کی وحی سے قبل یہ 10 سال ان کی فکر الہی اور ریاضت میں رہی۔ اللہ ان کی آگے چل کر نبی کی حیثیت سے تیاری کر رہا تھا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے مصر واپس جانے کا ارادہ باندھا۔ مصر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے ارادے کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو وفادار بیوی بھی راضی ہو گئی۔ پیارے بچوں، موسیٰ اپنے خاندان کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں کوہ سینا کے پاس پہنچے تھے۔ رات خاصی ٹھنڈی تھی۔ اپنے اور اہل و عیال کو گرم کرنے کی غرض سے اپنی بیوی کو انہوں نے انتظار کرنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گئے۔ وہ جیسے ہی آگ کے نزدیک پہنچے تو انہیں آواز سنائی دی لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ موسیٰ نے اپنے ارد گرد دیکھا لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ موسیٰ دل ہی دل میں گھبرائے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہان کا رب، اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ نے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لاٹھی زمین پر ڈال دی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ بن کر لہرانے لگا۔ موسیٰ یہ منظر دیکھ کے ششدر رہ گئے اور جان بچانے کی غرض سے دوڑ لگائی تو پھر آواز آئی، اے موسیٰ، آگے مت جاؤ، تم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاتھ تو نکال۔
موسیٰ نے جب ہاتھ باہر کیا تو وہ سفید چمکتا ہوا تھا۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ 2 سندیں فرعون اور اس کے سرداروں پر لے کے جا، بے شک وہ لوگ تھے نافرمان۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ اے رب، میں نے قتل کیا اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، تو میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی کر دے، کیونکہ وہ مجھ سے بات کرنے میں بہتر ہے۔ ان کے خیال سے ان کے بھائی ہارون کی اللہ کے حوالے سے گواہی فرعون کو دعوت دینے میں سازگار ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے اور حضرت موسیٰ نے رخت سفر باندھا، مصر میں اپنی والدہ کے گھر پہنچے اور حضرت ہارون کو لیا، فرعون کے دربار میں حاضری دی اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے 2 اہم باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ خدا پر یقین لا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، دوسرا ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے۔ اس پر فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں لڑکا سا نہیں پالا، تمہیں یہاں ایک مدت نہیں رکھا؟ فرعون نے بہت لعن طعن کی اور وہ بہت آگ بگولا ہوا۔ پیارے بچوں، مصر میں فرعون کو رات کا مالک را دیوتا تھا، اس کا مظہر مانا جاتا تھا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ فرعون کو یہ بات کہاں گوارا ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام سنتا۔ فرعون اور موسیٰ کے درمیان گفتگو خاصی طویل رہی۔ اس گفتگو کے دوران فرعون موسیٰ کے بہت سارے جوابات سن کر لاجواب ہو جاتا۔ فرعون نے موسیٰ کو اللہ کی طرف سے لائی ہوئی نشانیاں دکھانے کو کہا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو اپنے دونوں معجزات دکھائے، عصا پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ درباری اور فرعون یہ سب منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، اور جب موسیٰ نے اپنا ہاتھ گریبان سے باہر کیا تو چمکتا ہوا ستارہ کی طرح دکھائی دیا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور بادشاہ کی شکست دیکھی تو تلملائے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اس نے یہ ڈھونگ رچایا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ تم کو مصر سے نکال دے۔ اس کے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ایک گروہ بھیجو جو ماہر جادوگروں کو اکٹھا کرے۔ شہر شہر منادی کرا دی گئی کہ جادوگر اس مقابلے کے لیے حاضر ہوں۔ موسیٰ اور فرعون کے درمیان یوم زینہ طے پایا جو مسیحیوں کا عید کا دن بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ مقابلے کے لیے میدان تیار کیا گیا۔ سب سے پہلے بڑے بڑے جادوگر نے اپنے جادو کا مظاہرہ شروع کیا۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگر موجود تھے اور دوسری جانب رسول خدا حضرت موسیٰ و ہارون اپنے معجزات لیے۔ جادوگروں کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا۔ ساحروں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ وقتی طور پر موسیٰ یہ منظر دیکھ کے ہراساں ہو گئے، لیکن پھر اللہ کی وحی سے مطمئن ہو گئے اور اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا۔ سب نے یہ منظر دیکھا کہ لاٹھی ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اس بڑے اژدہے نے سب سانپوں کو باری باری نگل لیا اور تھوڑی ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا۔ سب جادوگر حیران اور پریشان تھے۔ ان جادوگروں نے موسیٰ کے خدا کو مان لیا اور سب کے سب سجدے پر گر گئے۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ انتہائی غضبناک ہو گیا۔ اس نے ان جادوگروں کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ تم نے مجھ سے اجازت دیے بغیر موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو بانڈیاں بنا لو۔ موسیٰ نے اپنی قوم کی ہمت بندھائی اور حوصلہ دیا اور صبر سے گھروں میں رہ کر اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کی تلقین کی۔ اور کچھ دن گزرے تھے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ان کے باپ دادا کی سرزمین کی جانب لے جاؤ۔ موسیٰ اپنے لوگوں کے ساتھ نکلے، سامنے بحر کلزم تھا۔ اللہ نے تسلی دی اور حکم دیا کہ گھبراؤ مت اور اپنی لاٹھی کو پانی پر مار دو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ کلزم پر اپنا عصا مارا تو پانی پھٹ کر دونوں جانب 2 پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل گیا۔ موسیٰ کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اتر گئے۔
فرعون دور دور سے اپنے لشکر کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کرشمہ قدرت کو اپنا کرشمہ کہنے لگا۔ اس کی عقل میں گھمنڈ جہالت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ یہ کرشمہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ کے فرعون اور اس کے لوگ راستے ہی میں تھے کہ پانی جڑ گیا۔ جیسے ہی موسیٰ نے دوبارہ عصا اٹھایا، یوں فرعون اپنے ساتھیوں سمیت بحر قلزم میں غرق ہونے لگا۔ فرعون نے اس وقت موسیٰ کو آواز لگائی کہ میں تمہارے خدا پر ایمان لے آیا ہوں، مجھے بچا لو۔ لیکن خدا جانتا تھا کہ یہ ایمان حقیقی ایمان نہیں ہے اور اس کی چال ہے، اس لیے موسیٰ نے فرعون کی بات پر یقین نہ کیا اور فرعون اپنی موت آپ مر گیا۔ پیارے بچوں، یہ کہانی موسیٰ اور فرعون کے مابین پیش آنے والے واقعات پر مشتمل تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آج تمہاری لاش کو محفوظ کر لیں گے تاکہ یہ تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ پیارے بچوں، فرعون کی لاش 3000 سال بعد 1881 میں دریافت ہو گئی اور اب یہ عجائب خانے میں رکھی گئی ہے جو دنیا والوں کے لیے عبرت ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔